فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زیر مطالعہ کتاب ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، اور اس کی جلد 4 ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ عظیم الشان کتاب تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کے۔ اور اس کو پڑھتے ہوئے آج ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 102۔ خطبہ نمبر 101 ہم نے پڑھا، اب خطبہ نمبر 102 کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور پیج نمبر ہے 331۔ خطبہ 102، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام تجری حاضل مجرا وفیہا ذکر یوم القیامت و احوال الناس المقبلتی۔ سابق خطبے کی طرح اس خطبے میں بھی قیامت اور لوگوں کے آئندہ احوال سے متعلق ذکر ہوا ہے۔ سند خطبہ، یہ خطبہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تحریر شدہ منابع میں نہیں پایا جاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ نمبر 128 کا ایک حصہ ہے جس کی شرح انشاءاللہ جلد آ جائے گی۔ البتہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی بعد لکھی گئی کتابوں میں یہ خطبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ، یہ حصہ مختصر ہے اور اس میں روز قیامت کے ہولناک حوادث کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ خداوند عالم تمام اولین و آخرین کو دقیق ترین حساب اور جزا و سزا کے لیے جمع فرمائے گا۔ دوسرا حصہ، اس میں ان وحشت انگیز فتنوں کی جانب اشارہ ہوا ہے جو رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی طرح آ کر لوگوں کو شدید سختیوں میں ڈال دیں گے۔ آخرکار حقیقی مجاہدین کا ایک گروہ ان فتنہ گروں کے خلاف قیام کرے گا۔ امام اس حصے میں خصوصیت کے ساتھ بصرہ اور اس میں پھیلنے والے فتنوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ پسینہ ان کے دہن تک پہنچا ہوگا اور زمین انہیں لرزا رہی ہوگی۔ کیا اس قدر پسینہ بہنا محشر کی گرمی کی وجہ سے ہوگا یا شدت شرمندگی کے باعث، یا دونوں کی وجہ سے؟ نیز زمین کا لرزنا کیا ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا یا عدالت الہی کا ماحول ہی کچھ ایسا ہوگا تاکہ ہر کوئی اپنے اعمال کی فکر کرے اور جو کچھ انجام دیا ہے اس کا بغیر کسی کمی بیشی کے اعتراف کرے؟ سبب جو کچھ بھی ہو، وہاں کا منظر بڑا ہولناک اور دہلا دینے والا ہوگا۔ آئندہ آیات و روایات میں بھی متعدد مقامات پر محشر کے خوف و وحشت کے عوامل و اسباب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہم پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی اس بات پر مصر ہیں کہ مذکورہ بالا الفاظ کو باطنی اور روحانی امور کے لیے کنایہ مانا جائے، حالانکہ ایسی تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں جن کے لیے کوئی قرینہ پایا نہیں جاتا۔ پھر یہ کہ اگر ہم آیات و روایات میں اس قسم کی تعویلات کے قائل ہو جائیں تو تفسیر بالرائے کا باب کھل جائے گا اور ہر کوئی اپنے میلان کے مطابق آیات و روایات سے مفہوم اخذ کرنے لگے گا، اور بعض روشن فکروں کی روش کے مطابق آیات و روایت کی قراءت میں نئی روشیں شروع ہو جائیں گی۔ اس صورت میں واضح ہے کہ سبھی مذہبی متون کے
متون کے ڈھانچے مخدوش ہو جائیں گے اور عقیدتی اور عملی مسائل پر استدلال کرنے کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ امام اس حصے کے آخر میں میدان حشر کے ایک اور نہایت کٹھن مرحلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ میدان حشر میں بہترین حال اس کا ہوگا جو اپنے قدم جمانے کی جگہ حاصل کر لے گا اور جسے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ یہ تعبیر میدان حشر کے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلے کی طرف اشارہ ہے جو لوگوں کے ازدحام اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے پیش آئے گا۔ روایات کے الفاظ سے یہی مطلب سامنے آتا ہے کہ روز حشر کی دہشت اور اعمال ناموں کی جانچ پرکھ کا خوف سبھی اہل محشر پر طاری ہوگا، کیونکہ اس دن حتیٰ کہ نیکوکار بھی پروردگار کے دقیق حساب و کتاب سے خوفزدہ ہوں گے۔ محشر کی ہولناکیوں کے بہت سے اسباب بیان ہوئے ہیں کہ جن میں سے ایک جگہ کی تنگی ہے جس کا اوپر کے جملے میں ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پر پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اس خطبے کے کسی اور حصے میں یوں ذکر ہوا ہے، جو شروع کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے: فتنون کا قیطع اللیل، اور ختم ہو رہا ہے بالموت الاحمر والجوع الاکبر، اور اس کا اردو ترجمہ ہے: ایسے فتنے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے جن کے سامنے نہ گھوڑے کھڑے ہو سکیں اور نہ ان کے پرچموں کو پلٹایا جا سکے۔ یہ فتنے لگام و سامان کی پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ ان کا قائد انہیں ہنکا رہا ہوگا اور ان کا سوار انہیں تھکا رہا ہوگا۔ اس کی اہل ایک قوم ہوگی جس کے حملے سخت ہوں گے لیکن لوٹ مار کم، اور ان کا مقابلہ راہ خدا میں صرف وہ لوگ کریں گے جو متکبرین کی نگاہ میں کمزور اور پست ہوں گے اور اہل دنیا میں مجہول اور اہل آسمان میں معروف ہوں گے۔ تو اے بصرہ، ایسے وقت میں تیری حالت قابل رحم ہوگی اس عذاب الہی کے لشکر کی بنا پر جس میں نہ غبار ہوگا نہ شور و غوغا، اور عنقریب تیرے باشندوں کو سرخ موت اور سخت بھوک میں مبتلا کیا جائے گا۔ شرح و تفسیر: آنے والے فتنوں سے ہوشیار رہو، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں خطبے کے اس حصے میں بھی امام ایک ایسے فتنے کے بارے میں دقیق پیش گوئی فرماتے ہیں جو اہل عراق کے لیے درپیش ہے، اور اس کا مرکز خاص طور پر بصرہ ہوگا تاکہ اس کے سننے سے لوگ ہوشیار ہو جائیں اور اپنے دفاع کا بہترین انتظام کریں، نیز اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کم سے کم ہوں اور عذاب الہی سے جو بعض اوقات فتنوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے محتاط رہتے ہوئے راہ راست پر آ جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ ایسے فتنے ہیں جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ہیں کہ کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ان کا کوئی پرچم پیچھے پلٹایا جا سکتا ہے۔ اس فتنے کو برپا کرنے والے نہایت طاقتور اور زور آور ہوں گے اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ میدان جنگ میں وارد ہوں گے اور معاشرے کی فضا کو تیرہ و تاریک کر دیں گے۔ اس معنی کی تکمیل میں امام مزید فرماتے ہیں، یہ فتنے لگام و سامان کی پوری تیاری کے ساتھ تمہاری طرف آئیں گے۔ ان کا قائد انہیں ہنکا رہا ہوگا اور ان کا سوار انہیں تھکا رہا ہوگا۔ امام نے فتنہ گروں کی ہر طرح سے آمادگی اور تیاری کو ایسے اونٹ سے تشبیہ دی ہے جس کے منہ میں لگام اور پشت پر کجاوا وغیرہ سجا ہوا ہے اور وہ اپنے سوار کے لیے سرتاپا تسلیم ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان فتنہ گروں کے فتنوں کی پیش رفت کے لیے ہر چیز تیار اور موجود ہے۔ اس کی اہل ایک قوم ہوگی جس کے حملے سخت ہوں گے لیکن لوٹ مار کم۔ یہ خصوصیات ان لوگوں کی ہیں جو مکمل منصوبہ بندی اور ساز و سامان کے ساتھ میدان میں وارد ہوتے ہیں۔ ہم گفتگو کے دوران موجودہ تواریخ کی روشنی میں اس گروہ کو پہچان لیں گے اور دیکھیں گے کہ جو اوصاف اوپر ذکر ہوئے ہیں وہ ان پر اچھی طرح صادق آتے ہیں۔ اس کے بعد امام ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ زیادہ دیر پا نہیں ہوگا بلکہ خداوند متعال اپنے اولیاء میں سے کچھ مجاہدین کے ذریعے ان فتنہ گروں کی بساط پلٹ دے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور ان کا مقابلہ راہ خدا میں صرف وہ لوگ کریں گے جو متکبرین کی نگاہ میں کمزور اور پست ہوں گے اور اہل دنیا میں مجہول اور اہل آسمان میں معروف ہوں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولیاء الہی کا ایک گروہ کہ جو بارگاہ خداوندی میں بلند مقام کا حامل اور راہ خدا میں قوی ارادوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جہاد کرنے والا ہوگا، اس فتنے کی آگ کو بجھا دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہرداری یا ریاکاری سے عاری ہونے اور دنیا سے بے
فتنائی کے باعث سرکشوں کے نزدیک کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں گے۔ یہ لوگوں میں گمنام ہوں گے، مگر آسمان کے فرشتوں میں جو دنیا کے باطن سے آگاہ ہیں خوب معروف ہوں گے۔ یہ فتنہ گر افراد کون ہیں جن کے ظاہر ہونے اور تباہ کاریوں کے بارے میں امام نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ نیز ان مجاہدین سے مراد کون ہے جو اس فتنے کی آگ کو بجھا دیں گے؟ اس بارے میں نہج البلاغہ کے مفسرین میں کافی اقوال پائے جاتے ہیں۔ بعض کا نظریہ ہے کہ وہ قوم صاحب الزنج ہے جس کا اصلی نام علی بن محمد ہے اور وہ اپنے آپ کو خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے، حالانکہ اس کا نسب مکمل طور پر مشکوک ہے۔ اس نے سیاہ پوست غلاموں کو اپنے گرد جمع کیا، اسی لیے وہ صاحب الزنج سیاہ پوست غلاموں کا راہبر جس کا مطلب یہ ہے، تو اسے یہ لقب دیا گیا، یعنی صاحب الزنج لقب دیا گیا۔ اس نے 3 صدی ہجری کے وسط میں قیام کیا۔ بصرہ کے اطراف میں اس نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا اور 12 سال تک اس علاقے پر حکومت کرنے کے بعد بعض مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بعض نے اسے مغل قوم کے فتنوں کی طرف اشارہ جانا جنہوں نے عراق کی سرزمین ہی نہیں بلکہ مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنا تسلط جمایا تھا۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد مجاہدین اسلام کے ذریعے ان فتنوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد آخر الزماں کے حوادث ہیں کہ جب ایک عظیم فتنہ برپا ہوگا جو نہ صرف عراق کی سرزمین بلکہ خطے کے بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ آخر کار مہدی علیہ السلام کے لشکر جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہوں گے، اس کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس بات کے پیش نظر کہ بہت سے مفسرین نے اس خطبے کو خطبہ نمبر 128 کا حصہ قرار دیا ہے، ہم اس سلسلے میں مزید بحث اسی خطبے کی شرح کے ذیل میں کریں گے اور ان دونوں خطبوں کے متعلق بحث کو ایک ہی مقام پر کریں گے۔ پھر اس خطبے کے آخری حصے میں امام خصوصی طور پر بصرہ کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو اے بصرہ، ایسے وقت میں تیری حالت قابل رحم ہوگی اس عذاب الہی کے لشکر کے بنا پر جس میں نہ غبار ہوگا نہ شور و غوغا، اور عنقریب تیرے باشندوں کو سرخ موت اور سخت بھوک میں مبتلا کیا جائے گا۔ اندہ ذالکہ، اس زمانے میں کی تعبیر اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ بصرہ کا حادثہ کوئی الگ حادثہ نہیں بلکہ بصرہ اس عظیم فتنے کے مراکز میں سے ایک ہوگا جس کی لپیٹ میں آ کر اس شہر کے باشندے بدترین سزاؤں سے دوچار ہوں گے۔ نقام اللہ کی تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم فتنے کا سبب ان کے برے اعمال ہیں۔ لا رہاجہ لہو ولا خس کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ وہ لشکر ہے جو مکمل تیاری کے ساتھ شور و شرابہ کے بغیر شہر پر اچانک حملہ کرے گا تاکہ کسی میں ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت پیدا نہ ہو۔ الموت الاحمری، سرخ موت، یہ بصرہ شہر میں ہونے والے قتل و غارت گری کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخ صاحب زنج میں لکھا ہے کہ یہ بغیر آواز کا لشکر بصرہ میں داخل ہوا۔ یہ بصرہ شہر میں ہونے والی مجھ سے تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسٹربنس ہو گئی تھی تو لائن جو ہے وہ تھوڑا سا میں بھول گئی ہوں۔ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے الموت الاحمر، سرخ موت، یہ بصرہ شہر میں ہونے والے قتل و غارت گری کی طرف ہے۔ تاریخ صاحب الزنج میں لکھا ہے کہ جب یہ بغیر آواز کا لشکر بصرہ میں داخل ہوا تو وہاں کے 3 لاکھ افراد کو لقمہ اجل بنایا۔ بہت معذرت ڈسٹربنس کے لیے کہ لائن تھوڑی سی جو ہے وہ مجھے یوں لگا کہ میں شاید اوپر والی لائن پڑھ رہی تھی اور اب نیچے والی پڑھنی ہے، جبکہ میں اس کو پڑھ چکی تھی، اس کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے، اس کے لیے بہت معذرت۔ الجو الغیر، غبار آلود بھوک کی تعبیر اس شدید قحط کی طرف اشارہ ہے جو جنگ، بدامنی اور خشک سالی کی وجہ سے انہیں پیش آیا اور جس نے لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑا دیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ قحط اس قدر شدید تھا کہ وہ کتے، بلیاں اور چوہے کھانے پر مجبور ہوئے اور کبھی مردہ انسان بھی کھا لیتے۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے موت الاحمر جو
اغبا کی کچھ اور تفسیر کی ہے، جیسے طاعون، وبا، سیلاب کے سبب غرق ہونا اور دریائی لہروں کا ہجوم وغیرہ، جو مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ یہاں پر خطبہ نمبر 102 102 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 339۔ اس کے بعد پیج نمبر 340 جو ہے وہ بلینک ہے، اور خطبہ نمبر 103 شروع ہوتا ہے پیج نمبر 341 پر، اور ہم اسی ریڈنگ میں خطبہ نمبر 103 103 بھی انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ خُطْبَةِ اللَّهُ علیہ السلام فی تصحیبی فی الدنیا۔ امام نے یہ خطبہ دنیا میں فی تصحیدی فی الدنیا، فی تصحیدی فی الدنیا ہے، تے زال ہے، دو چشمی ہے، یہ اور دال، پھر فی الدنیا۔ امام نے یہ خطبہ دنیا میں زہد سے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ سند خطبہ: جو کچھ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے میں نقل کیا ہے وہ ایک طولانی خطبے کے منتخب حصے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار منہا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض محققین کے مطابق اس خطبے کے مختلف حصے ان کتابوں میں پراگندہ طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھی گئی ہیں، جیسے روضۃ الکافی، تحت العقول، تحف العقول، اصول کافی، عیون الاخبار، ابن قتیبہ اور کتاب الفتن از نعیم بن حماد خزائی، متوفی سن 227، مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2، پیج نمبر 206۔ خطبہ ایک نگاہ میں: سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار منہا کی تعبیرات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس بزرگوار نے اس خطبے کو یہاں پر مکمل طور پر نقل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ان حصوں کو یہاں ذکر کیا ہے جو زیادہ پرکشش اور درخشاں تھے۔ مجموعی طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ خطبہ متعدد اہداف کا حامل ہے۔ پہلا، زہد و تقویٰ اور ترک دنیا پرستی کی ترغیب دینا، اور اس کے بعد امور میں غور و فکر کرتے ہوئے چشمے بصیرت کے ذریعے ان سے عبرت حاصل کرنا، اور دوسرا، عالم حقیقی کا تعارف کرانا اور راہ حق سے منحرف ہونے والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے انہیں حق کے پیروکاروں سے الگ کرنا۔ تیسرا، اس خطبے کے آخری حصے میں آخری زمانے میں مومنین کو درپیش سب سے بڑی مشکلات اور اس وقت اسلام کی سرنوشت اور سے متعلق بیان فرماتے ہیں، تاکہ با ایمان افراد اخلاقی اور ایمانی حوالے سے نقصانات کو کم کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل طور پر آمادہ رکھیں۔ اس خطبے کے مجموعے سے ایک ایسی معجون حاصل ہوتی ہے جو انسان کے لیے مادی اور معنوی زندگی کے مختلف جہات میں مشکلات پر قابو پانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ایھا الناس انظروا الی الدنیا، اور ختم ہوتا ہے فیہا لقلۃ ما یصحبکم منہا۔ ترجمہ: اے لوگو، دنیا کی طرف اس طرح دیکھو جیسے وہ لوگ دیکھتے ہیں جو زہد رکھنے والے اور اس سے نظر بچانے والے ہوتے ہیں کہ عنقریب یہ اپنے ساکنوں کو ہٹا دے گی اور اپنے خوشحالوں کو رنجیدہ کر دے گی۔ اس میں جو چیز منہ پھیر کر جا چکی وہ پلٹ کر آنے والی نہیں ہے، اور جو آنے والی ہے اس کا حال معلوم نہیں ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے۔ اس کی خوشی رنج سے مخلوط ہے، اور اس میں مردوں کی مضبوطی ضعف و ناتوانی کی طرف مائل ہے۔ خبردار، اس کی دل لبھانے والی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ اس میں سے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے بے اعتبار دنیا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ امام اس خطبے کے پہلے حصے میں مسئلہ زہد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو تمام نیکیوں اور فضائل کا سرچشمہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے لوگو، دنیا کی طرف اس طرح دیکھو جیسے زاہد لوگ اور اس سے پہلو بچانے والے دیکھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر کے رہبانیت
کو اپنا لے، بلکہ مقصد دنیا پر فریفتہ نہ ہونا اور دنیا پرستی کو ترک کرنا ہے، کیونکہ یہ بات اثر من الشمس ہے کہ دنیا کے مال و مقام اور اس کی لذات کی تمنا انسان کی آنکھوں کو نابینا اور کانوں کو بہرا کر دیتی ہے، جس کے سبب وہ ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول ایک مشہور حدیث میں بیان ہوا ہے، حب الدنیا راسو کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرچشمہ ہے۔ ہماری موجودہ دنیا کی صورتحال واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمام جنگوں، خوریزیوں اور جرائم کا سرچشمہ غالباً ایک ہی گناہ یعنی دنیا پرستی ہے۔ پھر امام علیہ السلام مختصر عبارت میں اس حقیقت کے اس بات میں 6 دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل، ترجمہ، کیونکہ خدا کی قسم دنیا بہت جلد اپنے ساکنوں اور رہائشیوں کو فنا کر دے گی۔ جی ہاں، بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کو ایک دن اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے، کوئی جلدی تو کوئی ذرا دیر سے، لیکن بہرحال موت کا ذائقہ تو سب کو چکھنا ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ ہر جان کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ساوی اور ساکن کے درمیان فرق یہ ہے، سا یہاں پہ سے ہے۔ ساوی اسے کہتے ہیں جو مستقل طور پر ایک جگہ پر سکونت پذیر ہو، جبکہ ساکن سین سے ممکن ہے کہ ایسا ہو اور ممکن ہے کہ نہ ہو۔ اس بنا پر وہ جوان بھی زوال کے سائے میں ہیں جن کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ وہ کافی زمانے دنیا میں رہیں گے، اور وہ بوڑھے بھی جن کی ظاہری صورتحال سے ان کی دنیا میں سکونت بہت محدود اور کم معلوم ہوتی ہے۔ غرض سبھی ملک عدم کے مسافر ہیں اور سبھی عالم بقا کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ دوسری دلیل میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور دنیا اپنے آسودہ اور خوشحال لوگوں کو رنجیدہ کر دیتی ہے۔ جی ہاں، جب یہ دنیا پرست عیش و نوش میں مگن ہوتے ہیں اور ان کی خوشی کے نعرے آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں تو اچانک آواز آ جاتی ہے کہ خواجہ دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ناگہانی اموات بھی کس قدر عبرتناک ہے، جو ہر زمانے اور ہر دور میں ہوتی آئی ہیں، اور موجودہ دور میں تو اس کی شرح بہت بڑھ گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات بھی کتنے عبرتناک ہیں جو رات کو ناز و نعمت میں سو جاتے ہیں، لیکن جب بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اپنا سب کچھ ہاتھ سے گنوا بیٹھے ہیں۔ تیسری اور چوتھی دلیل، ترجمہ، اس میں جو چیز منہ پھیر کر جا چکی وہ پلٹ کر آنے والی نہیں ہے، اور جو آنے والی ہے اس کا حال نہیں معلوم ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان اپنی گمشدہ چیزوں کو ہرگز نہ پا سکے اور آئندہ بھی اس کے ملنے کی امید نہ ہو، ایک ناقابل تلافی حسرت میں ہمیشہ رہ جائے اور اپنی امیدوں کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھتا رہے۔ نہ جوانی لوٹ آتی ہے اور نہ گئی ہوئی توانائیاں، نہ وہ غم خوار دوست اپنا دیدار کراتے ہیں جنہوں نے خاک کے پردے میں اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، اور نہ بچھڑے ہوئے عزیز پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ یہ سب ایک طرف، اس کے علاوہ جہل و ابہام سے مخلوط مستقبل کی تشویش بھی انسان کے لیے کربناک ہے۔ پانچویں اور چھٹی دلیل میں دنیا کی بے ثباتی کے متعلق فرماتے ہیں، ترجمہ، اس کی خوشی رنج سے مخلوط ہے اور اس میں مردوں کی مضبوطی ضعف و توانائی کی طرف مائل ہے۔ دنیا کی مادی نعمتوں کی بڑی مشکل وہی ہے جس کی طرف امام نے دوسری جگہ اشارہ فرمایا ہے۔ وہ ایک نعمت سے محروم ہوئے بغیر دوسری نعمت کو نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہ ہو تو بے اولادی کا غم اس کے دل کو تڑپا دیتا ہے، لیکن جب وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اولاد کی پریشانیاں اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اگر وہ مال و دولت نہیں رکھتا تو فقر و غربت کا غم اسے بھلا دیتا ہے، مگر جب دولت مند ہو جاتا ہے تو حاسدوں کے حسد، خیانت کاروں کی خیانت اور چوروں اور ڈاکوؤں سے خطرات اس کے سر پر منڈلانے لگتے ہیں اور اس کے آرام و سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔
جی ہاں، دنیا کی خوشیاں ہمیشہ رنج و غم سے مخلوط ہوتی ہیں اور طاقت و قدرت جلد ہی اپنی جگہ ضعف اور کمزوری کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد امام ان تمام استدلالوں سے ایک قاطع اور چونکا دینے والا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس خبردار، اس کی دل لبھانے والی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ اس میں سے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں دلوں کو لبھانے والی خوبصورتیاں اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دمک پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سب اپنے اندر پوشیدہ پریشانیوں کے علاوہ بہت ہی ناپائیدار اور زود گزر بھی ہیں۔ لہٰذا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ایک عاقل انسان کو دھوکہ دے کر اسے اپنی طرف جذب کر لے۔ بہرحال مذکورہ بالا 6 پہلوؤں پر، بلکہ ان میں سے بھی ایک پر بھی ذرا غور و فکر غافلوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر افسوس کہ اکثر لوگ اسی ایک پہلو پر بھی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی غور و فکر کرنے سے کتراتے ہیں۔ نکتہ: زہد دنیا سے کیا مراد ہے؟ یہ ہیڈنگ ہے۔ بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ زہد سے مراد مکمل طور پر دنیا کو ترک کر دینا اور راہبوں کی طرح معاشرے سے کٹ کر ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھ جانا ہے۔ حالانکہ یہ معنی اسلام کے اجتماعی روح کے ساتھ ہرگز مطابقت نہیں رکھتا اور اسلامی روایات میں اس عمل کی سختی سے ممانعت ہوئی ہے۔ پس زہد کا مفہوم کچھ اور ہے اور دنیا پر فریفتہ ہونے، اس پر مر مٹنے اور اس کے عشق میں مبتلا ہونے سے بچے رہنا ہے، نیز اس کی رنگینیوں کے پنجے میں نہ پھنسنا ہے۔ اس مفہوم کا حامل زہد وہ عظیم سرمایہ ہے کہ اگر انسان اس سے خالی رہے تو وہ مختلف قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور کبھی تو اپنے دین و ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، وہ اہم ترین اخلاق جو انسان کو اپنے دین کی حفاظت میں مددگار ثابت ہوتا ہے وہ دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مومن دنیا پرستی چھوڑ دیتا ہے تو وہ ترقی و بلندی پاتا ہے اور محبت دنیا اور محبت خدا کی مٹھاس کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ آہ بھر رہے ہیں تو فرمایا، اے جابر، کس چیز پر آہ بھر رہے ہو؟ کہا، کیا دنیا پر آہ بھر رہے ہو؟ جابر نے عرض کی، ہاں مولا۔ یہاں امام نے جابر سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کی لذتوں سے متعلق ایک دلچسپ تجزیہ فرمایا۔ اس کی لذتیں یا کھانے پینے کی چیزوں میں ہیں، یا فاخرہ لباسوں میں، یا جنسی لطف اندوزی میں، یا پرکشش خوشبوؤں اور ناچ گانوں میں۔ پھر ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، کھانوں کی چیزوں میں بہترین چیز شہد ہے اور مکھی کا تھوک ملا ہوا پھولوں کا رس ہے۔ پینے کی چیزوں میں بہترین چیز پانی ہے جو روئے زمین پر بہنے والی کم قیمت ترین چیز ہے۔ بہترین لباس ریشم کا کپڑا ہے جو ایک کیڑے کے لعاب سے بنتا ہے۔ بہترین جنسی لذت عورتوں میں ہے اور وہ بھی ان کے بدن کے آلودہ ترین مقام میں۔ بہترین سواری گھوڑا ہے جو بہت سے موارد میں انسان کا قاتل ہے۔ بہترین خوشبو مشک ہے جو ہرن کی ناف کے منجمد خون سے لیا جاتا ہے۔ بہترین نغمے گانا وغیرہ ہے جو انسان کو گناہ کی طرف کھینچتی ہے۔ اے جابر، جس دنیا کی بہترین لذات کا یہ عالم ہو، اس کے ہاتھ سے چلے جانے پر کوئی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جابر کا کہنا ہے، یہ باتیں سننے کے بعد کبھی بھی میرے ذہن میں دنیا کی رنگینیوں کا تصور نہیں آیا۔ یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ یہاں پر پہلا حصہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا اور تیسرا حصہ بھی اسی ریڈنگ میں ختم کریں۔ تھوڑا سی لمبا ہوگا یہ آڈیو، مگر یہ ہے کہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ پورا خطبہ اسی آڈیو میں انشاءاللہ پڑھ لیا جائے، اسی ریکارڈنگ میں ہم پڑھ لیں انشاءاللہ۔ دوسرا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، رحم اللہ لہم رن تفکرا، اور ختم ہو رہا ہے آبی وکلّ آتن قریب دان،
خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جس نے غور و فکر کیا تو عبرت حاصل کی، اور عبرت حاصل کی تو بصیرت پیدا کر لی کہ دنیا کی ہر موجود شے عنقریب ایسی ہو جائے گی جیسے تھی ہی نہیں، اور آخرت کی چیزیں اس طرح ہو جائیں گی جیسے ابھی موجود ہیں۔ ہر گنتی میں آنے والا کم ہو جائے گا، اور ہر وہ شے جس کی امید ہو وہ عنقریب آنے والی ہے، اور جو آنے والی ہے وہ گویا کے قریب اور بالکل قریب ہے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے تیزی سے گزرتی ہوئی عمر۔ امام خطبے کے اس حصے میں جو در حقیقت گزشتہ حصے کا نتیجہ ہے فرماتے ہیں۔ ترجمہ، خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر جس نے غور و فکر کیا تو عبرت حاصل کی، اور عبرت حاصل کی تو بصیرت پیدا کر لی۔ یقیناً امام کا مقصد دنیاوی امور کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، جس کا بیان گزشتہ حصے میں گزر چکا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا کی 6 خصوصیات کے بارے میں غور و فکر انسان کے لیے عبرت و بیداری کا باعث ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے وہ یقیناً بصیرت پاتا ہے، اور حوادث کے ظواہر کے بجائے ان کی گہرائیوں اور نتائج پر غور کرتا ہے، اور اس غور و فکر اور عبرت کے سائے میں وہ اپنی نجات کی راہ پا لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسان موجودہ اور گزشتہ حوادث پر غور و فکر کرنے کے بعد بعض حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے، اور ان حقائق کو اپنے لیے درپیش امور پر تطبیق کر کے درست راہ کا تعین کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ ترجمہ، ایک ساتھ فکر کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ راوی نے سوال کیا، مولا کیسے فکر کرے؟ آپ نے فرمایا، ویران گھروں سے گزرتے ہیں تو ان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، تمہارے بنانے والے کہاں گئے؟ تمہارے رہائشی کدھر گئے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ جواب نہیں دیتے؟ اگر کوئی گوشت شنوا رکھتا ہو تو ان ویرانوں کی باتیں بخوبی سن سکتا ہے۔ ہر ویرانے کا ہر شگاف گویا ایک منہ ہے جو اس آباد دنیا پر ہنس رہا ہے۔ سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے امام فرماتے ہیں، ترجمہ، دنیا کی ہر موجود شے عنقریب ایسی ہو جائے گی جیسے تھی ہی نہیں، اور آخرت کی چیزیں اس طرح ہو جائیں گی جیسے ابھی موجود ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا اس قدر تیزی سے گزر رہی ہے اور آخرت اس قدر تیزی سے نزدیک آ رہی ہے کہ انسان یوں تصور کرتا ہے کہ گویا کوئی دنیا تھی ہی نہیں اور ہمیشہ سے آخرت ہی تھی۔ ہم نے اس مسئلے کو دنیا کے بہت سے حوادث میں آزما لیا ہے۔ کبھی ہم کسی بزرگ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں جو کبھی لوگوں کی آمد و رفت اور شور و غل کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہاں اتنی خاموشی چھائی ہوئی ہے گویا یہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں۔ آخر میں امام 3 مختصر عبارات میں 3 اہم نقطوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ، ہر گنتی میں آنے والا کم ہونے والا ہے، اور ہر وہ شے جس کی امید ہو وہ عنقریب آنے والی ہے، اور جو آنے والی ہے وہ گویا کہ قریب اور بالکل قریب ہے۔ پہلا جملہ یہ فلسفے کے قاعدہ کلی کی طرف اشارہ ہے کہ گنتی میں آنے والی ہر چیز محدود ہے، اور جو چیز محدود ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور چونکہ انسان کی عمر نیز پوری دنیا کی عمر گنتی میں آ سکنے والی ہے، لہٰذا ہم سب کو اس کے خاتمے کا منتظر رہنا چاہیے۔ بعد کے جملے اس کا تتمہ ہیں، تے میم اور یہ، کیونکہ جس چیز کے ہم منتظر ہیں وہ ایک دن ضرور ہم سے آ کر ملے گی، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اس بنا پر موت کو گویا زندگی کے خاتمے کا دور نہیں سمجھنا چاہیے اور عمر کو دائمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ در حقیقت یہ 3 جملے مذکورہ عبارات میں بیان شدہ مطلب کی دلیل کے طور پر ذکر ہوئے ہیں۔ نقطہ، عبرت والی آنکھ۔ انسانوں کی زندگی ہر دور اور ہر زمانے میں درس عبرت سے مملو رہی ہے، یعنی ایسے دروس جو دلوں کو بیدار کرتے اور پردوں کو ہٹا کر دنیاوی زندگی کی حقیقت کو عیاں کرتے ہیں۔
مگر افسوس کہ عبرت پکڑنے والی آنکھیں بہت کم ہیں۔ لوگ اکثر ایسے درس آموز حادثات کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر یہ کہ ان کا بار بار واقع ہونا بے توجہی کا باعث بنتا ہے۔ صرف دوسروں کے لیے مثال پیش کرنے کا مسئلہ بھی حوادث سے سبق حاصل نہ کرنے کے عوامل میں سے ایک ہے۔ گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامیاں، شکست اور زوال یہ سب دوسروں کے لیے ہیں، اور ہم ہمیشہ کے لیے جوان، تندرست اور طاقتور رہیں گے اور دنیا ہمارے اشاروں پر ناچے گی۔ اگر ہم واقعی چشم عبرت رکھتے ہیں تو یہ دور و دیوار اور زمین و زبان حال سے ہمیں درس دے رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، سے منقول ایک حدیث میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ایک دن ہارون رشید نے امام کو اس مضمون کا خط لکھا کہ مجھے واضح و نصیحت کیجیے مگر مختصر۔ البتہ ایسے لوگوں کا اپنے قول و فعل میں سچا ہونا اور واقعی واضح و نصیحت کا خواہاں ہونا بہت بعید ہے، کیونکہ اس طرح کے مسائل بھی ان کے سیاسی اہداف میں شامل ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ دکھا دیں کہ ہم بھی واضح و نصیحت سننے والے اور فرزند پیغمبر سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں۔ امام نے ان کے جواب میں ایک مختصر اور جامع جملہ ارسال کیا۔ جملہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا: ہر اس چیز میں تمہارے لیے نصیحت ہے جسے تم دیکھتے ہو۔ جی ہاں، زمین و آسمان اور درختوں کے پتے اور تمام جانداروں، بشر کی زندگی کے حوادث، بیماروں کی نالہ وزاری، بوڑھوں کے سفید بال، ضعیفوں کی جھکی ہوئی کمر، خاموش قبرستان اور بادشاہوں کے ویران محل، ان میں سے جس پر بھی نگاہ ڈالو درس عبرت کی داستان سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ در حقیقت امام ہارون رشید کو کنائیے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر چشم عبرت حاصل کرو تو ہر طرف درس عبرت ہے، گوش شنوا حاصل کرو تو ہر طرف نصیحت بھری صدائیں ہیں۔ کمی عبرت و نصیحت کی نہیں بلکہ انہیں دیکھنے اور سمجھنے والوں کی ہے۔ کسرا کا محل سب کو اپنی مؤثر نصیحتیں سنا رہا ہے، مگر انہیں خاقانی جیسے لوگ ہی سن سکتے ہیں جو گوش شنوا رکھتے ہیں۔ ایران میں قصر جمشید کے کھنڈرات سبھی سیاحوں کو درس عبرت سناتے ہیں، مگر ان سے عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ البتہ بزرگ عالم دین اور دانشور شیخ علی بن وردی شیرازی جیسے لوگ ان کے پیغام کو دل و جان سے سنتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس ویران محل کے کنارے پر بیٹھی ہوئی فاختہ کی زبانی درد بھرا پیغام سناتے ہیں، جو کہ فارسی میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کا اردو ترجمہ موجود نہیں ہے، اور یہیں پر خطبے کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں خطبہ نمبر 103 کے تیسرے حصے کی جانب، جو کہ شروع ہوتا ہے وَمِنْهَا الْعَالِمُ مِنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، اور ختم ہو رہا ہے تَأَنَّ مَا وَنَا فِيهِ سَاقِطِي عَنْهُ۔ ترجمہ: عالم وہ ہے جو اپنی قدر خود پہچانے، اور انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر کو نہ پہچانے۔ اللہ کی نگاہ میں بدترین بندہ وہ ہے جسے اس نے اسی حال پر چھوڑ دیا ہو کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور بغیر رہنما کے چل رہا ہے۔ اسے دنیا کے کاروبار کی دعوت دی جا رہی ہے، اسے دنیا کے کاروبار کی دعوت دی جائے تو عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور آخرت کے کام کی دعوت دی جائے تو سست ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جو کچھ کیا ہے وہی واجب تھا، اور جس میں سستی برتی ہے وہ اس سے ساقط ہے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے علماء اور علماء نما لوگ۔ امام خطبے کے اس حصے میں حقیقی اور جعلی عالم کا تعارف کرواتے ہیں اور ان کے دقیق اوصاف کے ذریعے ان کی تشخیص کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: عالم وہ ہے جو اپنی قدر و منزلت خود پہچانتا ہو۔ پھر مزید تاکید فرماتے ہیں، انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے۔ ان دو جملوں کی تفسیر میں کچھ احتمالات ہیں جو سب کے سب مناسب ہیں، اور ممکن ہے کہ کلام مولا علیہ السلام کے مفہوم میں یہ سب جمع ہوں۔ پہلا یہ کہ علماء حق میں سے وہ ہے جو اس دنیا میں خداوند متعال کی عظمت کے مقابل اپنا مقام و مرتبہ جانتا ہو۔ اسے معلوم ہے کہ وہ ایک ناچیز ذرہ ہے جو اس کے بے پایاں وجود کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہی وابستگی اسے خدا سے آشنا کراتی ہے اور قرب الہی کے لیے اسے متحرک کرتی ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث
من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ کی تفسیر میں یہ مطلب بیان ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں مقصود معاشرے میں اپنے حقیقی مقام و مرتبے کی پہچان ہے۔ دوسرے الفاظ میں حقیقی عالم وہ ہے جو بے منطق بلند پروازیوں سے گریز کرے، نامناسب مقامات پر نہ جائے، اپنی حدود سے باہر قدم نہ رکھے اور اپنی عزت و آبرو کی خود حفاظت کرے، جیسا کہ دوسری تعبیرات میں بھی اس سے ملتی جلتی عبارت آئی ہے۔ خدا کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو اپنی قدر و منزلت کو جانیں اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ امام کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو اعلیٰ اقدار اور صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے وجود کے گراں بہا گوہر کو سستے دام فروخت نہ کرے اور اس عظیم خداداد سرمایہ کو ضائع نہ کرے۔ اس کی مثال امام علی علیہ السلام سے منسوب مشہور شعر میں آئی ہے۔ شعر کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کیا تم اپنے آپ کو ناچیز موجود سمجھتے ہو جبکہ تمہارے اندر ایک بڑی دنیا پوشیدہ ہے؟ چونکہ کسی لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ کلام کے حسن اور خوبصورتی میں سے ہے، لہٰذا مذکورہ کلام میں تینوں تفاسیر کا جمع ہونا بعید نہیں، اگرچہ اس خطبے کے بعد کے جملوں کے لیے دوسرے اور تیسرے معنی مناسب تر ہیں۔ گفتگو کے ضمن میں حق سے دور اور عالم نما جاہلوں کا مزید تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کی نگاہ میں بدترین بندہ وہ ہے جسے اس نے اسی کے حال پر چھوڑ دیا ہو کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور بغیر رہنما کے چل رہا ہے۔ واضح ہے کہ موانع کے ہجوم نے اس پرخطر راہوں اور مقامات سے صرف وہی لوگ گزر کر منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی عنایات جن کے شامل حال ہوں۔ اگر کسی کو اس کے اعمال کے سبب اسی کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً وہ راہ حق سے منحرف ہو کر ہلاکت میں پڑ جائے گا، بغیر رہنما کے زندگی کے صحرا میں بھٹکتا رہ جائے گا۔ پھر مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور وہ اس قدر دنیا کا عاشق ہے کہ اگر اسے دنیا کے کاروبار کی دعوت دی جائے تو عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے اور آخرت کے کام کی دعوت دی جائے تو سست ہو جاتا ہے۔ دنیاوی امور میں اتنی کوشش اور سنجیدگی اور آخرت کے کاموں میں اتنی سستی اور بے توجہی صرف اس لیے ہے کہ آخرت پر ان کا ایمان کمزور اور اللہ کے وعدوں پر ان کا عقیدہ ضعیف ہے۔ انہوں نے دنیا کو نقد اور آخرت کو ادھار سمجھ رکھا ہے۔ آخری جملے میں آپ فرماتے ہیں، گویا کہ جو کچھ کیا ہے وہی واجب تھا اور جس میں سستی برتی ہے وہ اس سے ساقط تھا۔ دنیا اور آخرت سے متعلق کھیتی باڑی کی تعبیر اس آیہ شریفہ سے اقتباس ہے۔ ترجمہ: جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو تو ہم اس کو اسی میں سے دیں گے، مگر آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 20۔ دنیا اور آخرت کے لیے نفع بخش کھیتی ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ خود دنیا کے لیے کم نفع دینے والی کھیتی ہو سکتی ہے۔ اچھے اور برے اعمال ایسے بیج کی مانند ہیں جو اس زمین میں ڈالے جاتے ہیں، پس نیک اعمال کی مثال اس بیج کی سی ہے جس کے 7 خوشے نکلتے ہیں اور ہر خوشے سے 100 دانے یا اس سے بھی زیادہ ثمر حاصل ہوتے ہیں، جبکہ برے اعمال کی مثال اس بیج کی سی ہے جسے کسی بنجر زمین میں ڈالا جاتا ہے اور لا یخرج الا نقیدا، اس سے مختصر فائدے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آخری جملے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اچھے اور برے اعمال کا سرچشمہ اور سست اعتقادات ہیں۔ اچھے اور برے اعمال کا سرچشمہ مضبوط اور سست اعتقادات ہیں، یعنی اچھے اعمال ہوں گے تو مضبوط اعتقاد ہے اور سست اعتقاد ہوگا تو برے اعمال انجام دیے جائیں گے۔ نکتہ: حقیقی علماء کون ہیں؟ امام خطبے کے اس حصے میں حقیقی علماء اور نام نہاد علماء کے اوصاف کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ نے نام نہاد علماء کا پہلا وصف ان کا اپنی قدر و قیمت کو ناپہچاننا قرار دیا ہے۔ یہ لوگ نہ عظمت خدا کے مقابلے میں اپنی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، نہ معاشرے کی نسبت اپنی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ اپنی نسبت اپنی اہمیت کو جانتے ہیں۔
تو جو لوگ اپنی قدر و قیمت نہیں جانتے وہ جہالت اور بدبختی کی موجوں میں سرگرداں ہو جائیں گے اور بالآخر اللہ انہیں انہی کی حالت پر چھوڑ دے گا اور وہ صحرائے زندگی میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ لوگ مادی نعمتوں کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں، دنیا کو پانی اور آخرت کو سراب سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے حق و باطل اور حرام و حلال یکساں ہیں۔ بیہودگیاں ان کی نظروں میں پر اہمیت معلوم ہوتی ہیں اور اخلاقی اقدار انہیں بے رنگ اور بے وقت لگتے ہیں۔ دنیا کے مال و منصب کے پیچھے اس طرح دوڑ پڑتے ہیں گویا وہ تمام واجبات میں سر فہرست ہیں، اور واجبات کی نسبت اس طرح سستی برتتے ہیں گویا وہ محرمات میں سے ہیں۔ امام نے خطبہ 17 میں اس سلسلے میں مزید بحث فرمائی ہے اور ہم نے وہاں اس کی مفصل شرح بیان کی ہے۔ اس خطبے سے متعلق ہماری شرح و تفسیر کے لیے جلد 1 پیج نمبر 583 پر ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں پر تیسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے وَمِنْهَا وَذَلِكَ، اور ختم ہو رہا ہے لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتِلِينَ۔ ترجمہ: آخری زمانہ وہ زمانہ ہے کہ کوئی بھی اس کے فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا مگر وہ مومن جو بے نام و نشان ہوگا۔ اگر وہ حاضر ہو تو اسے کوئی نہیں جانتا، اور اگر وہ نمایاں ہو تو اس کی تلاش میں نہیں جاتا۔ یہ وہ ہیں جو چراغ ہدایت ہیں اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے شب تاریک میں علامت و نشانی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کے درمیان اپنے وجود کا اظہار نہیں کرتے، بھولے سے بھی وہ اپنا راز فاش نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خداوند کریم کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، سختیوں اور مشکلات کو ان سے دور رکھا گیا ہے۔ اے لوگو، جلد ہی تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام بالکل سرنگوں ہو جائے گا۔ جس طرح ایک برتن کو الٹا کر دیا جائے تو اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بہہ جائے گا۔ اے لوگو، خداوند کریم نے تمہیں امان دی ہے، وہ ہرگز تم پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن تمہاری آزمائش کے بغیر امان نہیں ہے۔ جیسا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان واقعات میں حق کی نشانیاں ہیں اور ہم یقیناً سب کو آزمائیں گے۔ شرح و تفسیر: آخری زمانے کی نشانیاں۔ خطبے کے اس آخری حصے میں امام نے آخری زمانے کی صورتحال کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی وہ زمانہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے قیام سے پہلے فتنوں اور ہنگاموں سے بھرپور ہوگا۔ آپ اس حصے میں کبھی اس زمانے کے مومنین کی خصوصیات اور کبھی اسلام اور اس کے احکام و قوانین سے متعلق وضاحت فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یہ وہ زمانہ ہوگا کہ کوئی بھی اس فتنے سے نجات نہیں پائے گا مگر وہ مومن جو بے نام و نشان ہوگا۔ اگر حاضر ہے تو اسے کوئی پہچانتا نہیں ہوگا، اور اگر نمایاں ہو جائے تو کوئی اس کی تلاش میں نہیں جائے گا۔ درست ہے کہ نومتا کا مادہ نوم سے ہے، جس کے معنی زیادہ سونے والے آدمی کے ہیں، لیکن یہاں پہ گمنام اور ناشائستہ افراد سے کنایہ ہے، بالخصوص اس بنا پر کہ امام نے بعد والے جملوں میں انہی افراد کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جن زمانوں میں معاشرہ فتنہ و فساد میں گھرا ہوا ہوگا، معاشرے کے ذمہ دار افراد فاسد و فاسق لوگ ہوں گے۔ متقی اور پرہیزگار افراد اگر معروف ہوں تو جابر حکمران انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بنا برئیں یا تو انہیں ان کے آگے تسلیم ہو کر ان کے کارندوں کی صف میں آنا پڑے گا، یا قیام اور مزاحمت کرتے ہوئے انہیں راستے سے ہٹانا ہوگا۔ مومن اور معزز افراد کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی گزاریں تاکہ کوئی ان کا تعاقب نہ کرے۔ اس ظاہری گمنامی سے ان کے مقام و منزلت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی اور وہ معاشرے میں اپنا روحانی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ امام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ وہ ہیں جو چراغ ہدایت ہے اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے شب تاریک میں علامت و نشانی ہے۔ اگرچہ وہ خاموش ہیں مگر ان کا رہن سہن آگاہ اور بیدار افراد کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان کی مثال ان چراغوں اور نشانیوں کی مانند ہے جو مسافروں کی رہنمائی کے لیے راہوں میں نصب کی جاتی ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں راستہ گم ہو کر بھٹک نہ جائیں۔ پھر آپ اس مومن گروہ کے مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کے درمیان اپنے وجود کا اظہار نہیں کرتے اور بھولے سے بھی اپنا راز فاش نہیں کرتے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کے ذیل میں چنانچہ بعد میں آئے گا مصاحبی سے مراد وہ افراد لیے ہیں جو لوگوں میں فسادی اور چغل خور کے طور پر مشہور ہیں، اور مذاہبی سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جو بے حیائی اور گناہوں پر مبنی افواہیں پھیلاتے پھرتے ہیں۔ جبکہ یزور
کو نادان اور بیہودہ افراد سے تعبیر کیا ہے۔ بنابراین جملے کے معنی یوں ہوں گے کہ مومنین کا یہ گروہ نہ فسادی ہے اور نہ بیہودہ لوگوں کی طرح فحاشی پھیلانے والا ہے۔ لیکن جو کچھ اوپر ذکر ہوا ہے کہ اس جملے سے مراد وہ چلتے پھرتے لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان گھومتے اور اپنے وجود کا اظہار کرتے ہیں اور بے خبری میں پوشیدہ رازوں کو فاش کرتے ہیں، تو یہ مفہوم اس کے لغوی معنی اور خطبے کے دیگر جملوں کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، کیونکہ امام نے انہیں معاشرے کے گمنام افراد کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ اس توصیف کے آخر میں فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خداوند متعال اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور سختی اور مشکلات کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ یہ عبارت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس کٹھن اور طوفانی دور میں خداوند سچے مومنین جو دوسروں کو ہدایت کرتے ہیں ان مومنین سے اپنی عنایتوں کو واپس نہیں لیتا اور انہیں ظالموں کے ظلم اور زمانے کے کٹھن حالات اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد امام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے بارے میں مزید واضح پیشگوئی اور تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اے لوگو، جلدی تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام بالکل سرنگوں ہو جائے گا، جس طرح ایک برتن کو الٹا کر دیا جائے تو اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ بہہ جائے گا۔ یکفا فیہ الاسلام کی تعبیر تمام مفاہیم اسلام کی دگرگونی اور ان کی حقیقت کے خاتمے کی طرف ایک لطیف کنایہ ہے، کیونکہ اسلام کی مثال ایک برتن کی سی ہے جس میں تمام اسلامی معارف اور احکامات، قوانین اور اخلاقیات موجود ہیں۔ تو جس طرح پانی کے برتن کو الٹا کرنے سے اس میں موجود پانی بہہ جائے گا، اسی طرح اسلام بھی اس زمانے میں سرنگوں ہو جائے گا اور اپنی تعلیمات کو گنوا دے گا اور اس کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ یہ نشانیاں کم و بیش ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ بہت سے مسلمانوں نے فقط اسلام کے نام پر اکتفا کر لیا ہے اور نہ ان میں اسلامی اخلاق کا کوئی اثر نظر آتا ہے اور نہ تقوی الہی، نہ خدا کی ذات پر بھروسہ، نہ قرآن سے انسیت اور نہ سنت نبوی سے آگاہی۔ یہ لوگ صرف خواہشات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مال و مقام، مادی لذتوں اور حیوانی شہوات کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس بدبختی کے اہم عوامل میں سے ایک تفسیر بالرائے اور جھوٹی اور تحریف شدہ قرائتیں ہیں۔ بعض افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط تفاسیر کے ذریعے اسلام کے مسلم حقائق کو اپنی خواہشات پر تطبیق کرتے ہیں۔ نتیجتاً اسلام ان کے ہاتھ میں موم کے ایک ٹکڑے کی مانند ہو جاتا ہے جسے وہ جس قالب میں چاہے ڈھال لیتے ہیں۔ بالآخر اسلام ان کی نگاہ میں سرکش اور خودسر خواہشات کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جھوٹے شبہات اور فراموشی میں ڈالے جانے والی خواہشات کے ذریعے حرام خدا کو حلال قرار دیں گے۔ کلام کے آخر میں آپ ایک ممکنہ سوال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر خدا کیوں مسلمانوں کو اس طرح کے زمانوں میں اور ان پیش آنے والے پریشان کن حوادث میں مبتلا کرے گا۔ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے لوگو، خدا نے تمہیں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ تم پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن اس بات کی ہرگز ضمانت نہیں دی کہ تمہیں آزمائش نہیں ہوگی، جبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس میں شک نہیں کہ اس میں بہت سی، یعنی داستان نوح میں بہت سی حق کی نشانیاں ہیں اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے زمانے لوگوں کی آزمائش کا دور ہوتے ہیں، اور یہی کہ اللہ کے بزرگ انبیاء سے لے کر عام آدمی تک سب کو اللہ کی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ آزمائشیں کبھی اجتماعی ہوتی ہیں اور کبھی انفرادی۔ جیسے مذکورہ بالا جملے میں اللہ تعالیٰ سب کو ایک اجتماعی آزمائش میں شریک کر دیتا ہے تاکہ سچے جھوٹوں سے اور مومنین منافقین سے جدا ہو جائیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، یہ ہیڈنگ ہے اور اس کا ترجمہ میں پڑھوں گی اس کلام کا۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل مومن نوما، ہر مومن پر خواب ہے کی تعبیر گمنام اور بے آزار لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ المصابی جمع ہے مصباح کی، یعنی وہ شخص جو لوگوں کے درمیان چغل خوری اور فساد پھیلانے کے لیے رفت و آمد کرتا ہے۔ اور المذابی، یہ تمام جو ہے وہ جو کلام سید رضی
رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کے کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی دیے گئے ہیں۔ پوری کی پوری عبارت جو ہے وہ عربی میں ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ المذاہبی جمع ہے مصباح کی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جب کسی فحاشی سے متعلق سنتے ہیں تو اسے خوب پھیلاتے ہیں، اور یوزر جمع ہے بازور کی، یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ احمق اور بیہودہ باتیں کرنے والا ہو۔ نکتہ: آخری زمانے کے فتنوں کا سرچشمہ، یہ نکتہ ہے۔ آخری زمانے کے حالات کی مذمتوں پر مبنی بہت سی روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولاً آخری زمانے سے مراد قیام امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سے پہلے کے زمانے لیے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ فتنے ہیں جو کما ملی از ظلم و جورا کے جملے کے مضمون کے مطابق پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کے مشتاق دلوں کو جو آپ کے عدل اور اصلاح کے مظہر ہیں کے استقبال کے لیے تیار کریں گے۔ آخری زمانے میں فتنوں کے پھیلنے کے بہت سے عوامل و اسباب بتائے گئے ہیں، جیسے نمبر 1 لوگوں کا انبیاء و اوصیاء کی تعلیمات سے دور رہنا، نمبر 2 فتنہ و فساد، شہوت رانی اور ہوس پرستی کے اسباب کا فراواں ہونا، نمبر 3 تشہیراتی وسائل کا پھیلاؤ جن کے ذریعے دنیا کے ہر گوشے میں موجود بدکاریاں ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، نمبر 4 تفسیر بالرائے اور مختلف قراءتوں کے ذریعے دینی اور اخلاقی تعلیمات نیز عملی اور اخلاقی اقدار میں شبہات کی فزونی، نمبر 5 جابر فاسق اور مفسد حاکموں کا غلبہ جو اپنے مادی منافع کے علاوہ کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دیتے اور لوگوں خصوصاً نوجوانوں کو گونوں گوں منفی سرگرمیوں میں مصروف رکھتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ بے شک ایسے پرآشوب ادوار میں دینی عقیدہ اور دینداری کو برقرار رکھنا نہایت کٹھن اور طاقت فرسا کام ہے۔ در حقیقت یہ زمانہ بندگان خدا کے لیے اللہ کی سخت ترین آزمائشوں کا دور ہے، اور ایسی جاں فرسا آزمائشوں میں صرف وہی نیک لوگ کامیاب ہو سکیں گے جو الطاف الہی سے متوسل ہوں گے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 103 ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا طویل یہ خطبہ تھا، لیکن میں نے یہ چاہا کہ خطبہ نمبر 102 اور 103 ایک ہی ریڈنگ میں ختم کیا جائے تاکہ پورا خطبہ سننے کا اور پڑھنے کا لطف آ سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو قبول اور مقبول فرما لے، اور جو کوتاہیاں ہم سے اس کتاب کو پڑھنے میں ہو رہی ہیں ان کو درگزر فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔